اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اہل کتاب کے زلال کے بعد اضلال کا ذکر تھا. یہاں سے تدبیر اضلال کا بیان ہے. گمراہ کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی یہودیوں نے. ان میں سے ایک گروہ نے کہا جو اہل کتاب سے ایمان لو اس چیز پر جو ان لوگوں پر نازل کیا گیا جو ایمان لائے ہیں، یعنی مسلمانوں پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس قرآن پر ایمان لے آؤ. لیکن کیسے؟ وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور آخر میں اس کا انکار کر دو، تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی واپس لوٹے کہ دیکھو یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ اس مذہب سے بدگمان ہو کر واپس ہو گئے، ہمیں بھی واپس ہونا چاہیے. تو ہونے والے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کرو. یہ تدبیر کی ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ جو مسلمان ہو چکے یرجعون، لوٹ آئے. ولا تؤمنوا، اسی گمراہ کرنے والے یہودیوں کا کلام ہے. ولا تؤمنوا، نہ بات مانو مگر اس شخص کی جو تمہارے دین کا تابع ہو. دین کے بارے میں یہودیوں کی بات مانو، مسلمانوں کی بات نہ مانو. دل میں جو ہے مسلمانوں کے بارے میں عقیدت نہ رکھو، عظمت اپنے یہودیوں کی کرو، جو وہ کہیں اس کو مانو. اللہ اکبر. قل ان الہدی ھدی اللہ، فرما دیے ہدایت اس میں وہی جو اللہ کی ہدایت ہے. تمہاری تدبیروں سے کچھ نہیں ہوگا، جس کو چاہیں گے اللہ ہدایت دیں گے. یہ جو ہے لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اس کے مفہوم میں متعدد اقوال ہیں. نمبر 1، صرف یہودیوں کے سامنے خلوص سے یہودیت کا اعتراف کرو، مسلمانوں کے سامنے یہودیت کا اعتراف نہ کرو، منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کرو، تاکہ جو مسلمان ہو چکے ان کو تم واپس لا سکے. لا تؤمنوا کا معنی کر رہے ہیں صرف یہودیوں کے سامنے خلوص سے یہودی اقرار کرو، مسلمانوں کے سامنے یہودیت کی سچائی نہ بیان کرو، بلکہ مسلمان ہونے کا اظہار کرو منافقانہ طور پر، پھر ان کے آدمی مسلمانوں کو کھینچو. یہ معنی ہے ولا تؤمنوا، نہ ایمان لاؤ مگر اس شخص کے لیے جو تمہارے دین کا تابع ہو. سمجھ گئے؟ دین کے تابع کو واپس لانے کے لیے ایسا کرو. قل ان الہدی ھدی اللہ. دوسرا معنی ظاہری طور پر ایمان اس لیے لاؤ کہ اور یہودی مسلمان نہ ہو سکے، جو اسلام لا چکے وہ واپس آ جائیں. لمن تابع میں لام تعلیلیہ ہے، یہودیوں کو واپس لانے کے لیے مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرو. یہ لام تعلیلیہ ہے، علت ہے مسلمانوں کو سامنے ایمان کے اظہار کرنے کی. علت یہ ہے کہ تاکہ دین و یہودیوں کو واپس لے آؤ. اللہ، یہ معنی شیخ الہند نے بیان کیا ہے. تیسرا مفہوم، اپنے ہم مذہب کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو. لا تؤمنوا، مت مانو کسی کی بات، الا لمن تبع دینکم، اپنے ہم مذہب کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو. یہ مفہوم بیان کیا حسن لاہوری نے رحمۃ اللہ علیہ.
ان یؤتا احد مثل ما، اس کے بھی دو مفہوم ہے. اللہ، یہ بات نہ مانو کہ تم جیسی کتاب کسی اور کو بھی دی جا رہی ہے. مسلمانوں پر آسمانی کتاب اتری ہے، اس بات کو تسلیم نہ کرو. یہودیوں کے بارے میں تسلیم کرو کہ یہود پر موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری ہے، حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر قرآن اترا ہے، اس کو مت مانو. اللہ، این یوتا، یہ نہ مانو کہ دیا جا رہا ہے کوئی اور بھی مثل اس کے تم دیے گئے ہو. اور یحاجوکم، یہ نہ مانو کہ بحث میں وہ یہودیوں پر مسلمان تمہارے پر غالب آ جاتے ہیں، اس بات کو تسلیم نہ کرو. اللہ. دوسرا ان یؤتا احد مثل کا معنی، یہ باتیں اس لیے کرتے ہو تمہیں حسد ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی نبوت مل گئی اور پر بھی کتاب اتری ہے. این یوتا کا دوسرا معنی بیان کر دو. یہ باتیں اس قسم کی تم جو کرتے ہو، تدبیریں کرتے ہو، اس حسد کی وجہ سے کرتے ہو. تمہیں حسد ہے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کو بھی کتاب آسمانی مل گئی، مذہب مل گیا. قل ان الفضل بید اللہ، فرمائیے فضل اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ اپنی رحمت سے نبوت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم. ومن اہل الکتاب، اہل کتاب کے لوگ دو قسم کے، دونوں قسموں کو بیان کریں. بعض انصاف پسند بھی ہیں، پھر جنہوں نے آگے اسلام قبول کر لی. ومن اہل کتاب میں بعض وہ ہیں کہ اگر آپ امانت رکھیں اس پر ایک قنطار سونے کا ڈھیر بھی امانت رکھ دیں، یؤدہ الیک، وہ دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، تمہیں واپس لوٹا دیں گے، ادا کر دیں گے. اور بعض ایسے ہیں ایک درہم بھی لے لیں گے اس کو بھی واپس نہیں کریں گے. تو یہودیوں میں بھی بعض نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے پھر ایمان نصیب، جیسے عبداللہ بن سلام و اصحابہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ و اصحابہ، یہ بھی یہودیوں میں تھے لیکن منصف. اور اہل کتاب میں بات وہ ہے کہ اگر آپ امانت رکھیں ایک ڈھیر سونے کا ان کے پاس، یؤدہ الیک، آپ کی طرف ادا کر دیں گے. اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا گیا، جو انہوں نے بڑی امانت دیانت کے ساتھ واپس کر دیا. یہ بھی اہل کتاب میں سے، یعنی کہ منصف مخلص. ومنہم، اور ان یہودیوں میں بعض وہ ہیں اگر آپ امانت رکھیں ایک دینار، وہ تو 1200 اوقیہ سونا رکھا تھا، ایک دینار رکھیں، لا یؤدہ الیک، آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک آپ اس پر کھڑے نہ رہیں. یہ واقعہ فنحاس بن عزورہ کا ہے. پہلا واقعہ 1200 اوقیہ کا جو امانداری سے واپس کیا گیا، حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے عالم اور پیر تھے، منصف مخلص. یہ دوسرا واقعہ کہ ایک دینار بھی رکھے وہ بھی خیر سے واپسی نہیں ہوگا. یہ واقعہ پیش ہے فنحاس. فنحاس فے نون حاس الف صاد، فنحاس بن عزورہ، عین الف آ زے واو رے الف. کچی والوں کے لیے ایک ایک حرف الگ کر کے بتا دیتے ہیں تاکہ کچی والوں کو بیچاروں کو پریشانی نہ ہو. اور سمجھے؟ فنحاس بن عزورہ کے پاس ایک دینار امانت رکھا گیا، اس میں بھی خیانت کی. اس کو ہمیں یہ ادا ایک دینار بھی واپس نہیں کرے گا الا جب تک اس کے اوپر کھڑا نہ رہے کوئی آدمی. ذالک، یہ سبب سے بھی کرتے ہیں کہ مکہ کے رہنے والوں کے سے چھیننا، چرانا، دھوکہ دینا کو جائز سمجھتے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کا مال چھیننا جائز، ان کو دھوکہ دینا جائز، لیا ہوا مال واپس نہ کرنا جائز. یہ مسئلے بنا رکھے. قالو، یہ مسئلہ اس بات کے کہ انہوں نے کہا کہ لیس، ہم پر امیین کے بارے میں کوئی اعتراض، کوئی الزام نہیں. امیین مشرکین مکہ کو، اہل مکہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان پڑھ قوم تھی، ان کی کوئی کتاب آسمانی نہ تھی. اور اہل کتاب یہ پڑھے ہوئے لوگ شمار ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس انجیل تھی عیسائی، اور ان کے پاس تورات تھی یہود تھی. تو امیین کا عنوان مکہ کے مشرکوں، مکہ کے رہنے والوں کے لیے ہے. تو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے کہتے ان کا مال کھاؤ، چراؤ، جو مرضی کرو، یہ مسئلہ بنا رکھا تھا.
کہ یہ مسئلہ یقولون اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا مال اٹھانے چرانے کی اجازت نہیں، ہم یعلمون، اور یہ حقیقت جانتے ہیں، بلا منوفا، ہاں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو۔ عہد اور وعدے میں ایک فرق ہوتا ہے، یاد رکھو، وعدہ ہوتا ہے ایک جانب سے، عہد جانبین سے ہوتا ہے۔ جنہوں نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقا، ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں اور قسموں کے بدلے میں ثمن قلیل خریدتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے 5 وعیدات ہیں، 5 سزائیں ہیں۔ کہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے، عہد کر کے آئے تھے نبی آخر زمان کو مانیں گے، اور تورات میں عہد موجود تھے، لیکن جب آئے تو انکار کر دیا۔ ان الذین یشتروا بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد اور قسموں کے مقابلے میں ثمن قلیل خریدتے ہیں، ان کے لیے 5 وعیدات۔ پہلی وعید لا خلاق لہم، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کوئی جنت نہیں، جنت کا کوئی حصہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ دوسرا ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے۔ تیسرا ولا ینظر الیہم، اللہ شفقت سے ان کو نہیں دیکھیں گے جبکہ مسلمانوں کو دیکھیں گے۔ کیا ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے، یعنی معاف نہیں کریں گے۔ مسلمان اگر جہنم میں گئے بھی تو پاک ہو کے نکل آئیں گے، ان کو اللہ پاک کریں گے، لیکن یہودی، عیسائی، کافر، ان کو اللہ پاک نہیں کریں گے، دائمی دخول جہنم ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ 5ویں وعید ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے عہدوں کو چھپانے والے، توڑنے والے، ان کی رعایت نہ رکھنے والے، ان کے لیے 5 وعیدات پوری ہو گئی۔ اور بولو وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان کی خاص ان میں سے ایک فریق ہے، یلوون، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں کتاب پڑھنے میں، تاکہ شبہ گمان کریں، لو تم گمان کرو کہ یہ چیز تورات کتاب میں سے ہے، تورات سے، وما هو من الکتاب، حالانکہ تورات کا حصہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ ان کی لکھی ہوئی تورات، ان کی بات یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، انہیں علم ہے۔ جب ایسی باتیں ہو رہی تھی ایک موقع پر، جب نجران کے عیسائی آئے ہوئے تھے، یاد ہے؟ ابو رافع قرظی، لکھو ابو رافع قرظی، بڑا قاف، رے، زوئے، چھوٹی یہ، للکچین، جوڑوں کی صورت وہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ایک یہودی ابو رافع قرظی نے کہا، حضور آپ حضور سے کہا ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کریں ہم، تو یہ ہے تو طریقہ، کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات کرو، یہ تم غلط بات کر رہے ہو۔ ابو رافع قرظی کے رد میں یہ ہے تو طریقہ، ما کان لبشر، کسی بشر کے لائق نہیں ہے یہ کہ اللہ اس کو کتاب دے، والحکمہ، حکمت دے، نبوت دے، نبی بنا دے، پھر وہ لوگوں سے کہے میرے بندے بن جو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ یہ انبیاء تو یوں کہا کرتے ہیں کونو ربانیین، رب والے بنو، اللہ کو ماننے والے بنو، بما کنتم، مسبب اس بات کی کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اس بات سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ ولا یأمرکم، یہ حکم نہیں دیتا کوئی نبی، ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم فرشتوں کو، نبیوں کو رب بنا لو۔ یأمرکم بالکفر، کیا وہ کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ اس لیے کوئی پیغمبر یہ نہیں کہتا میری بات کرو۔ ابو رافع قرظی کا یہ محض الزام ہے۔ اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا تھا نبیوں سے کہ جو تمہارے پاس کتاب آئے گی اور حکمت آئے گی، پھر تمہارے پر رسول آئیں گے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی تمہارے پاس ہے، تورات کی تصدیق، انجیل کی تصدیق، جیسے حضور نے کی۔ تو یہ عہد کیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس پیغمبر پر ضرور ایمان لاؤ گے، یہ عہد دہرایا جا رہا ہے، اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررت، اور اللہ نے یہ بھی پوچھا کیا تم نے مان لی بات، اقرار کر لیا؟
وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي، اور اس شرط پر تم نے میرا عہد قبول کیا. اخذتم علی ذالکم اصری کا ترجمہ، اور اس شرط پر تم نے میرا عہد قبول کیا. قالوا اقررنا، اس وقت یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں تم میں سے تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یہ عہد ہو چکا تھا. 3 طرح کے میثاق اللہ پاک نے لیے ہیں. لکھو، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے 3 طرح کے میثاق لوگوں سے عہد لیے، میثاق لیے. نمبر 1 عالم ارواح میں جب کہا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، جواب کیا دیا تھا؟ بلا، ہاں آپ ہی رب ہیں. ایک یہ میثاق ہے. نمبر 2 یہ میثاق جو الست بربکم ہے، اس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں. لکھو، یہ میثاق جو عالم ارواح میں ہوا، اس کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172. 72 کہتے ہیں 80 سے 8 کم. ٹھیک ہے، کچھ لوگ فکر میں پڑ گئے. اور 72 80 سے 8 کم ہی ہوتے ہیں نا. نمبر 2 اس آیت والا میثاق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی تصدیق کرو گے، ان کی مدد کرو گے. ایک یہ عہد ہے. ایک تیسرا عہد اہل کتاب سے تھا. آل عمران کی آیت نمبر 187 میں اس کا ذکر ہے. اللہ، یہ جو سامنے میثاق ہے اس میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد ہے کہ کتاب آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تم ان پر ضرور ایمان لانا، ان کی ضرور مدد کرنا. ایک یہ عہد ہے. اللہ، اس آیت کی تفصیل میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں عہد کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان پر ضرور ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے. ٹھیک ہے. بعض نے کہا باہمی انبیاء کا عہد، ہر نبی کے لیے حکم ہے دیگر انبیاء کو مانو. ابن کثیر کی رائے ہے کہ دونوں عہد اس کا مصداق، کہ اس عہد میں یہ بات بھی تھی آخری پیغمبر کو مانو، اور یہ بات بھی آپس میں تمام پیغمبر ایک دوسرے پر ایمان رکھو. انبیاء کی صداقت کی دلیل ہے کیا؟ ہر نبی دوسرے کی تصدیق کرتا ہے. کسی پیغمبر نے کبھی کسی پیغمبر کی تردید اور انکار نہیں کیا. بولو. ابن کثیر کے نزدیک یہ دونوں چیزیں میثاق میں داخل ہے، حضور پر ایمان لانا اور انبیاء کا باہمی ایک دوسرے پر ایمان لانا. دوائی لیتے فمن تولا، بعد اس نے اعراض کیا اس کے بعد یہ لوگ ہیں اللہ کی فرما برداری سے نکلنے والے فاسقون. افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ دوسری کو تلاش کر رہے ہو. وَلَهُ اسلم، حالانکہ اللہ ہی کے لیے جھکا دیا اپنے آپ کو جو آسمان و زمین میں رہنے والے ہیں. طوعا وکرہا، خوشی سے، مجبوری سے، تکوینی طور پر یا تشریعی طور پر. تکوینی طور پر ہر شے اللہ کے سامنے جھکی ہی ہے، پتھر بھی، مٹی بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، انسان بھی، فرشتے بھی. تکوینی اطاعت، کرہن یا خوشی سے، جیسے آدمی خوشی سے ایمان لاتا ہے. اللہ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوگ لوٹائے جائیں گے. قل فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر، اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، والاسباط، اسباط اور ان کی اولاد پر. اسباط سبت کی جمع، اور نواسوں کو کہا جاتا ہے، نواسے، دوتے، پوتے، مراد اولاد، ان کی اولاد میں انبیاء ہے. والاسباط، اس کی اولاد. شیخ الہند حضرت لہوی دونوں نے ترجمہ کیا ہے، یعقوب اور ان کی اولاد، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی آئے ہیں. کتنے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء آئے. اس لیے یعقوب کی اولاد
کی تصدیق، وہ بھی انبیاء تھے، وما اس پر بھی ایمان لائے، وما اوتیا اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی نبی ان کے رب کی طرف سے، اس سب پر ایمان لائے ہم۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں ہم کسی میں تفریق نہیں کریں گے۔ تفریق کا معنی کیا ہے؟ تفضیل تو جائز ہے، ایک پیغمبر دوسرے افضل ہو سکتا ہے، جیسے نبی پاک سب سے افضل ہے، پھر انبیاء میں سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر انبیاء میں سب سے افضل موسیٰ علیہ السلام۔ یاد رکھو یہ ترتیب ہے افضلیت کی، سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد سب انبیاء میں افضل سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد تیسرے نمبر پر تمام انبیاء سے افضل سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے تفضیل تو ہم کرتے ہیں، تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا معنی کسی پر ایمان لائے اور کسی کو انکار کرے۔ مسلمان اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، رسول پر اترنے والی کتاب پر ایمان لاتا ہے، جو پہلے انبیاء پر اتری اس کو بھی مانتا ہے، سمجھے بیٹے، تبھی ایمان بنتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان حضور کی ہزار محبت کا اقرار کرے لیکن کسی پیغمبر کا انکار کرے، لیس بمسلم، سمجھ آئی؟ تو لا نفرنے کا معنی کسی کو مانا جائے، کسی کے رسول ہونے کا انکار کیا جائے، یہ تفریق ہم نہیں کرتے۔ نحن لہ مسلمون، ہم اللہ ہی کی ماننے والے ہیں، ہم اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ومن یبتغی، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، سب انبیاء کو ماننا، اور جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں یہ خاسرین میں سے ہوگا۔ کیف یہد اللہ قوما، اس آیت کا شان نزول، 10 افراد آ کر مدینہ میں مسلمان ہوئے، اسلام لائے، اور پھر مرتد ہو کر کافروں سے مکہ میں جا ملے، مرتد ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عاص نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، 10 افراد آئے تھے مدینہ میں، مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہو کر کفار سے جا ملے، ان کے بارے میں آیا تھا کیسے ہدایت دیں گے اللہ ایسے لوگوں کو جو کفر کیا، جنہوں نے بعد ایمان لانے کے اور گواہی دی تھی پہلے کہ رسول حق ہیں، اور یہ واضح دلائل ان کے پاس آ چکے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیں گے۔ لا یہدی کا ایک اور معنی بیان کروں، یہ ہدایت دیں گے، اللہ ان کو جنت کا راستہ نہیں بتائیں گے۔ لا یہدی، جنت نہیں جا سکیں گے وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، دین چھوڑ کر مرتد ہونے پر۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کا معنی ایک بیان کیا گیا کہ جہنم میں جانے کے بعد ہمیشہ ان پر فرشتے وغیرہ لعنت کرتے رہیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ لعنت میں ہمیشہ رہنا مراد کیا کہ ہمیشہ جہنم میں ان پر لعنت برستی رہے گی۔ دوسرا معنی خالدین فی، لعنت کے اثر میں ہمیشہ رہیں گے۔ لعنت کا اثر کیا ہے؟ جہنم کا عذاب، عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ سمجھ بھی آئی؟ اللہ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور یہ نہ مہلت دیے جائیں گے۔ لیکن ہماری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، ساری خرابیوں کے باوجود جو توبہ کر لے ہم اس کو پھر بھی گلے لگا لیتے ہیں۔ الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، مگر الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد وہ اصلاح کر لی اپنے اعمال کی، اللہ ان کو بخشنے والے ہیں، بڑے رحم والے ہیں۔ یہ اس آیت کا معنی ہے کہ ان 10 میں سے بعض نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا، اس استثناء میں ان کا ذکر ہے، مستثنیٰ میں ان کا ذکر ہے جو ان 10 میں مرتد ہو کر پھر دوبارہ کچھ مسلمان ہو گئے۔ الا الذین تابوا، کہ اگرچہ مرتد ہو گئے یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں گے اسلام کی طرف آ جائیں گے ہم اپنے ساتھ لگا لیں گے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اصلحوا، اپنے معاملات کی اصلاح کر لی، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے بعد ایمان کے، پھر کفر میں اور زیادہ ہو گئے،
لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون، یہ ہے اللہ کے راستے سے ہٹنے والے، یہ ہیں گمراہ۔ یہ جو فرمایا توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے چند معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، زبان سے توبہ کا اظہار ہوگا، دل میں کفر چھپا ہوا ہوگا، ایسی توبہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا معنی گناہ سے توبہ شرک پر قائم، گناہ سے انسان توبہ کرے اور شرک کفر پر قائم رہے، یہ کبھی توبہ قبول نہیں۔ تیسرا غرغرہ کی حالت، عند الموت، موت کا تو وہ کیفی ہے جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، آخر چیزیں بھی مشاہد ہونی شروع ہوتی ہے، ایسی حالت میں توبہ قبول نہیں، غرغرہ کی حالت۔ یہی حالت موسیٰ کو پیش آئی تھی، استغفر اللہ، یہی حالت فرعون کو پیش آئی تھی، غرغرہ کی حالت میں توبہ قبول نہیں۔ اللہ بعض حضرات نے یہ بات بھی کہی، تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو کہا کہ ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ کنایا ہے، ان کی موت کفر پر ہوگی۔ توبہ ان کی نہیں، کیا مانا؟ کنایا ہے کہ ان کی موت کفر پہ ہوگی، اور جس کی کفر موت ہو اس کی بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے۔ لکھو تفسیر کشاف بحوالہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ اور تفسیر کشاف کس کی ہے بیٹا؟ علامہ زمخشری کی۔ اور تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ، اگر کوئی مر گیا کفر پر، پھر آخرت میں ساری دنیا بھر کا سونا چاندی دولتیں پیش کرے کہ یہ لے لو، چھوڑ دو، چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب وہ تو وہاں پلے میں کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن کسی کو اگر حاصل بھی ہو بالفرض ساری دنیا کا سونا چاندی پیش کر دے، مرنے کے بعد قبول نہیں ہے تو۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ماتو اور مر گئے اس حال میں جو کافر تھے، فلن یقبل، ان میں سے کسی کا قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا، ولو افتدی بہ، اگر وہ فدیہ میں دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ربط ما قبل سے۔ کفار کے فدیہ کا غیر نافع ہونا مذکور ہوا بھی، کہ کفار سونا دنیا بھر کا سونا دے دے تو بھی قبول نہیں ہوگا، عذاب سے چھوٹ نہ سکیں گے۔ کفار کا فدیہ کا غیر نافع ہونا مذکور تھا۔ اب فرما رہے ہیں البتہ مومن کا اللہ کے راستے میں خرچ ہونا نافع ہوگا، مومن کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ نفع دے گا۔ نیز یہ بھی اشارہ ہے کہ کافر اگر اموال سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو ایمان لا کر خرچ کریں، اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ خرچ کر کے مل جائے، عذاب سے بچ جائے، تو ایمان لائیں اور پھر خرچ کریں، وہ قبول ہو جائے گا۔ یہ بھی اشارہ ہے۔ اللہ، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچو گے حتیٰ کہ خرچ کرو وہ مال جس کو پسند کرتے ہو، اور جو خرچ کریں کوئی شے، بے شک اللہ اس کا علم رکھنے والے ہیں، اس خرچ کیے کا جزا بدلہ دیں گے۔ جب یہ آیت اتری ہے، زید بن حارثہ کے پاس بہترین گھوڑا تھا، پیش کر دیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں اس گھوڑے کو محبوب رکھتا ہوں، بہت اچھا گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو، اور دودھ دی بالٹی دیاؤ مدرسے طلبانون، بلی نے منہ پاتا ہے، یہ انفاق پسند نہیں ہے۔ اور سمجھ آئی؟ یہ روٹیاں سڑنے لگی ہیں، کھجوریں گلنے لگی ہیں، چلو مدرسے میں دے دو، یہ نفقہ پسند نہیں۔ اچھی چیز، محبوب چیزوں کو خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند، اور یہ نیکی ہے۔ اور سمجھ آئی؟
اور سمجھ آئیے بات، گھٹیا ناقص ردی سامان دینا اللہ کے راستے میں یہ نیکی نہیں ہے. بہترین محبوب ترین سامان کا پیش کرنا اللہ کے راستے میں یہ نیکی فرمایا. چنانچہ زید بن حارثہ نے اپنا گھوڑا پیش کر دیا، تفسیر مظہری. اللہ سیدنا طلحہ رضی اللہ بیرہا باغ پیش کر دیا، بہت اچھا میرا باغ ہے. اللہ کہتے ہیں محبوب مال خرچ کرو، تو میرا محبوب مال باغ ہے، یہ بیرہا میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. محبوب مال اللہ کے راستے میں دینا. لیکن حضور کے فرمانے پر یہ باغ پھر انہوں نے اپنے اقربا میں تقسیم کر دیے، عزیزوں میں. حضور اپنے رشتہ داروں کو دے دو. لکھو حوالہ بخاری شریف. اللہ یہودی سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کی تردید کی جا رہی ہے. تو یہود نے کہا تھا کہ جن چیزوں کو ہم حرام سمجھتے ہیں جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ، یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے حرام تھیں. یہ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا. اور آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہیں؟ حضور کو کہا یہودیوں نے کہ یہ اونٹ کو ہم حرام سمجھتے ہیں، گوشت کو بھی، دودھ کو بھی، اور یہ ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہے. ادھر آپ کا دعویٰ ملت ابراہیمی پر ہوں. اگر آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو، اونٹ کا دودھ کیوں پیتے ہو؟ اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ اس زمانے میں حلال تھے، حرام نہیں تھے. یہ تو یہودیوں کو سزا کے طور پر حرام کیے گئے ہیں. کل طعام، ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے ذات پر، حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت ایک قسم کے ذریعے حرام کیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ تورات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. قل فاتوا بالتوراۃ، فرما دیجیے ان کا تورات لاؤ. فتل ہوا، اس کی تلاوت کرو. اگر تم سچے ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں کب حرام ہوئی ہیں، تو یقیناً ثابت ہو جائے گا کہ یہ چیزیں نوح علیہ السلام کے زمانے یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی حرام نہیں ہیں. یہ تو تورات کے اترنے کے بعد کی بات ہے، اور وہ سینکڑوں سال بعد بھی اتری ہے تورات. یہ ایسی ہے جیسے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے، عیسائی نصرانی کہتے تھے. اس کا جواب دیا گا کہ یہ نصرانیت اور یہودیت تو تورات انجیل کے بعد آئی، اور ابراہیم کا زمانہ ہزاروں سال سے پہلے کا ہے. تو حضرت ابراہیم کو کیسے کب کہتے یہودی کہتے، اور عیسائی کیسے ان کو نصرانی کہتے؟ اس طرح چیزیں بھی نوح اور ابراہیم کے زمانے میں حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی. غلط کہہ رہے ہو. فمن افترى علی اللہ الکذب، بس جو جھوٹ باندھے اللہ پر اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ہیں ظالم و قصوروار. فرما دیجیے اللہ نے سچ کہا ہے، بس اتباع کرو ملت ابراہیم کی حنیفہ، جو سب سے ہٹ کر ایک کے ہو رہے تھے. حنیف کا معنی جو سب سے ہٹ کٹ کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے. اللہ وما کان من المشرکین، تم شرک کرتے ہو، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے. وہ تو موحد اعظم اور داعی توحید تھے. یہود نے بیت المقدس کو خانہ کعبہ سے افضل کہا کہ ہمارا قبلہ افضل ہے. بیت المقدس کو بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں. اس کو کہا یہ ہمارا قبلہ، یہ افضل ہے. اس پر یہ آیت اتری. ان اول بیت، سب سے پہلا گھر دنیا میں رکھا گیا، بنایا گیا، وہ ہے جو مکہ میں ہے. مبارکن بابرکت ہے، وہ ہدی للعالمین، عالمین کے لیے رہنما ہے. اس کا ترجمہ کیا؟ نماز کا رخ بتانے میں رہنما ہے. نماز کا رخ بتانے میں یہ بیت اللہ رہنما ہے. بیت اللہ کو دیکھ کر آپ نماز کا رخ متعین کر سکتے ہیں کہ یہ سامنے جس کے بیت اللہ ہو، یہ نماز کا رخ ہے. فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں.
مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں مقام ابراہیم دیکھا آپ نے، تصویر دیکھا ہوگا نا، اتنا اونچی ایک چیز ہے پیتل وغیرہ کی بنی ہوئی، شیشہ اس میں لگا ہوا، اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں چبھے ہوئے، جیسے گارے میں پاؤں چبھ جاتے ہیں، یہ اس وقت کا پتھر ہے، اور پاؤں چبھے ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ ہمارے حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے ان پاؤں کے نشانات میں پانی ڈال کے پیا ہے۔ اب تو بند ہے نا بالکل، اس وقت اتنی پابندیاں نہیں تھی۔ اللہ ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہوا اس بیت اللہ میں وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ حج اس جہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے۔ ومن کفر، جو کفر اختیار کرے، بے شک اللہ پاک تمام جہانوں سے مستغنی ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جو ایمان لاتا ہے اپنے لیے لاتا ہے۔ اللہ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھے اس پر حج فرض ہے، جس پر خرچہ نہیں ہے حج فرض بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائی، اپنا خرچہ بھی ہونا چاہیے، پیچھے بچوں کو دیکھے جانا وہ بھی ہونا چاہیے، اور رستے کا امن بھی ہونا چاہیے۔ رستے میں اگر جنگ لگی پھر بھی حج فرض نہیں۔ سمجھ، یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ لکھو ایک بات یہاں، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، پھر سے تعمیر کیا تھا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کے دوران بیت اللہ کا نشان مٹ گیا تھا، اندر نیچے بنیادیں تھیں، اوپر زمین پر کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا ہے، تو جو بیت اللہ کے بالکل قریب پھر رہنمائی فرما دی گئی، اور اس بیت اللہ کو بنیادوں کو اٹھایا۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، تو بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی۔ سمجھ، اس کے 40 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے بیت اللہ شریف کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے، اور پھر 40 سال بیت المقدس شام میں جو عیسائیوں کا جو یہودیوں کا قبلہ تھا اس کی تعمیر کی ہے۔ روح المعانی نمبر 2، آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر 40 سال بعد آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ دوسرا قول، آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی آدم علیہ السلام نے ہی تعمیر کی۔ تیسرا قول، فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے 40 سال بعد فرشتوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ یہ 3 اقوال ہیں بیت المقدس اور بیت اللہ کی، لیکن اس میں اتفاق ہے کہ پہلی تعمیر بیت اللہ کی۔ تم کیسے کہتے ہو بیت المقدس بیت اللہ سے افضل ہے؟ سمجھ گئے؟ خواہ ابراہیم نے تعمیر کی ہو دونوں کی 40 سال کے فصل کے بعد، خواہ آدم نے کی ہو 40 سال کے فصل کے بعد، اور خواہ فرشتوں نے کی ہو، تو سب میں یہ بات مشترک ہے کہ پہلی تعمیر بیت اللہ کی ہے، پھر بیت المقدس کی۔ سمجھائی؟ ان کا یہ کہنا کہ بیت المقدس افضل ہے، اس کی تردید ہو گئی۔ اللہ، یہ تینوں اقوال جمع بھی کیے جا سکتے ہیں، غلطی نہ ہو، اللہ کرے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ فرشتوں نے تعمیر کی سب سے پہلے، ٹھیک ہے، بیت اللہ کی، پھر 40 سال بیت المقدس کی تعمیر کی، پھر دوبارہ تعمیر ضرورت پیش آنے پر ابراہیم علیہ السلام نے کی، دونوں کی 40 سال کے فصل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، بولو، آدم نے کی، پھر ضرورت پیش آنے پر جیسے میں نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر یہ کہ بیت اللہ کے نشان بٹ گئے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کی، تو یہ تینوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ آیا خیال شریف میں؟ لیکن تینوں صورتوں میں
اولیت بیت اللہ کو حاصل تینوں اقوال میں ہے کہ پہلے تعمیر بیت اللہ کی ہوئی ہے اور مقدس کی تعمیر 40 سال بعد ہوئی. فہمون؟ اور کہیں سمجھ تو نہیں آ گئی؟ اللہ. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے. سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے. یہ مکہ والی مسجد جس میں بیت اللہ ہے. سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے. اور بیت المسجد کی مسجد اس کے بعد کی ہے. درمیان میں 40 سال کا فصل ہے. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صراحت ہے. تو سب سے تعمیر اول بیت اللہ کی ہے، اس لیے بیت اللہ سب جگہوں سے افضل ہے. قل جاء اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، فرما دیا کتاب اہل کتاب کو انکار کرتے ہو اللہ کی آیت کا. واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ اس پر مطلع ہے. شہید کا معنی مطلع لکھو. تم جانتے ہو تو رات میں لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. آپ کا نام بھی لکھا، آپ کے حالات بھی لکھے، آپ کا حسن و جفا بھی لکھا ہے. وقت ہوتا تو بیان کرتا. ارشاد اتو کہندے ہو، ورنہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے کہ تمہارے 12 بج چکے ہیں. اچھا وہ دیکھو ایک بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ آپ کی برکت سے وہ بات میں بھول گیا ہوں. ایک بات فائدے کی سامنے آئی تھی، ذہن سے نکل گئی. اوہو بڑی غلطی ہوئی ہے. استغفر اللہ. کیا بات چل رہی تھی بلا؟ اس کی مناسبت سے بات یاد آئی تھی. تعمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. تسی میں خیال کسی اور طرف چلے گئے تھے، اس واسطے بات مجھ سے بھول گئی. آپ کی برکت سے مجھے باتیں یاد آتی ہیں اور آپ کی برکت سے بھول جاتی ہیں. یہ ساری برکات آپ کی ہیں. اس طرف لے لو یا اس طرف. تینوں اقوال بتانے کے بعد میں نے تطبیق دی ہے کہ تینوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں. پہلی تعمیر فرشتوں کی ہو، دوسری تعمیر آدم علیہ السلام کی ہو، تیسری ابراہیم علیہ السلام کی ہو. ہر تعمیر میں بیت اللہ پہلے ہو، بیت المقدس بعد بھی ہو، 40 سال کا فصل ہو، اس میں اتفاق. وہ بات جو میں بیان کرنا چاہتا تھا بڑی فائدے کی بات سامنے آئی تھی، بڑی اچھی، اور وہ ذہن سے نکل گئی آپ حضرات کی برکت سے. ارشاد کیا کرے گا، ہے ہی نہیں ذہن میں تو ارشاد. چلو اللہ دل میں ڈالیں گے تو پھر کریں گے انشاءاللہ. نکاح والے آ جاؤ، نکاح والے آ جاؤ. ہمارے دلہا